حسن صاحب، عمران خان نے حکومتی APC میں شرکت سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت تسلیم نہیں کرتا، کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں، یہ عمران کا انکار بالکل 100% ایکسپیکٹڈ تھا. حالانکہ میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ یہ جو ہے جو فریز ہوا ہوا سارا کچھ اس میں کوئی تبدیلی آئے، لیکن ایکسپیکٹڈ تھا. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ دعوت بدنیتی اور مجبوری کے باعث تھی، یہ جنون دعوت تھی نہیں. ورنہ یہ عقل کے اندھے درجنوں مقدمے، پے در پے گرفتاریاں، اس کے بعد یہ اس طرح کی حرکت کر کے، فضول حرکت کر کے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پازیٹیو جواب. یعنی آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ ڈنڈے کے اوپر دعوت نامہ لکھ کے بھیج رہے ہو، اس نے ڈنڈا واپس دے دیا ان کو. بھائی اتنی سی بات ہے. ایکسپیکٹڈ یہی تھا، خواہش میری اور تھی ذاتی طور پہ. جی ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، شرائط ہر صورت پوری کرنی ہے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے اہم مذاکرات کی تیاری نہ ہونے اور حکومتی ٹیم کی انتہائی غیر سنجیدگی کی وجہ سے IMF ٹف ٹائم دے رہا ہے. دیکھو بات سنو، جھوٹوں کا ٹولہ ہے، اور اس پہ سب سے پہلے تو کان پکڑوانے چاہیے شہباز شریف صاحب کو، سمدھی شریف کے. کس مان سے، کس ٹوٹ ٹپے سے ٹھمک ٹھمک کرتا یہاں پہنچا ہے. اب دیکھو حالت کیا ہے. جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے چہرے پہ نور پھیلتا جا رہا ہے. عجیب و غریب بات ہے. کتنا اچھا، اور میں نے کل بھی شاید یہ بات کی ہے، شاید ان کو سبق سکھا رہا ہے IMF. جتنی بدتمیزی سے، جس طرح کی گفتگو یہ صاحب کرتے رہے ہیں IMF کے بارے میں، کو ہوش کرو. میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو فلانا ورنہ کچھ یوں کر لیں گے، منہ کر لیں گے، میں اتنے سال سے ڈیل کرتا ہے. اس طرح کی بڑکیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. اچھا، اب ایک طرح دیکھا جائے تو IMF اس ملک پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ 1-2 قدم اور آگے جائیں. مثلا انہوں نے کہا سرکاری ملازمین جو ہیں، یہ گریڈ فلاں سے گریڈ فلاں تک، ان کی جائیدادوں کے اس میں چیک کرنا، یہ دینے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ ہے یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی باری آئے گی. بیوروکریسی کے بعد اگلے فیز میں وہ کہیں گے اپنا بتاؤ، اور پھر چل سو چل. ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھائیں، حکومتی اخراجات کو کم کریں. حکومت نے کل ایک معاون خصوصی بھرتی کر لیا. اندازہ لگائیں، یہ اس ملک کے ٹاپ پہ سوائے بندر بانٹ کے کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان ایک کیک ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ہر بندہ اپنا شیر، اپنا تھوبڑا اٹھا کے پہنچا ہوا ہے، پنجے نکلے ہوئے ہیں، وہ اپنا مانگ رہے ہیں. اچھا، اب 78، وہ تم کرتے کیا ہو؟ ملک کے سال میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ 78 بندے. یہ کیبنٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. اچھا، کروڑوں کی رشوت جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے، یہ ہمیشہ سے ہوا ہے ترقیاتی. جتنا آج تک، میں کہتا ہوں باہر سے کوئی بلائے، کوئی بندہ ایک، کہ ملک کی معاشی بربادی کے اسباب کیا ہے. ایکسپرٹس بلائیں سارے باہر سے، پروفیشنلز جو کسی کو جانتے نہ ہو، وہ 6 مہینے میں 3 مہینے میں سارا کچا چٹا ہاپ. یہ ہمارے ہاں ترقیاتی کاموں کے نام پہ بدماشی، غنڈہ گردی، حرام خوری ہوتی ہے. اچھا، بالائی طبقے کو، اپر کلاس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بجائے غریب آدمی کی ماچس میں گھستے ہیں. یہ اس کے معصوم بچے کی ٹافی، اس کو معاف نہیں کرتے. لیکن اچھا، پھر عیاشیاں کیسی؟ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے پتہ نہیں 80 کروڑ 85 کروڑ کی، کس زمانے میں اس وقت ڈالر کہاں تھا، وہ پتہ نہیں 185 کروڑ بنتا ہے آج پاکستان کا. وہ سیکیورٹی وار، وہ تم بھوکے ننگے لوگ ہو. اچھا چھوڑ دو، میں کہتا ہوں یہ سیکیورٹی کی باتیں کرتے ہیں جس میں اربوں روپیہ اس ملک کا خرچ ہوتا ہے. تم اتنے بزدل ہو یا تمہیں جان اتنی عزیز ہے تو چھوڑ دو، جاؤ کوئی اور کام کرو. کرنا بھی ہے،
لوگوں کو سڑکوں پہ ذلیل بھی کرنا ہے, ان کے رستے بھی روکنے, ان کے حصے کا, ان کے بچوں کے حصے کا رزق بھی کھانا ہے. اچھا, اب 35 روپے کے بعد مزید یہ خبر پائپ لائن میں ہے اور ایکسپیکٹڈ تھی کہ 30 روپے اور بڑھے گا. منی بجٹ ابھی رستے میں ہے. اچھا, لیکن وہی بات میں نے کہا, مجھے دیکھ کے ویسے بڑی عجیب کمینی قسم کی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں سرمے والی سرکار جو ہے ضیاء الحق کے بعد پہلی سرمے والی سرکار, یہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں. جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ اسحاق ڈار کو, میری طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. اتنا نورانی چہرہ میں نے نہیں دیکھا. جی آئی ایم ایف نے شرط لگا دی ہے کہ گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے اثاثے عوام کے سامنے رکھے جائیں, تو کیا حکومت آئی ایم ایف کی اس شرط پر مینون عمل درآمد کروا سکے گی؟ اگر چاہے تو کروا سکتی ہے. حکومتیں کیا نہیں کر سکتی, حکومت کیا نہیں کر سکتی. ناجائز حکمران, ایک پاپولر ترین پالیٹیشین وزیر اعظم کو اس کا تختہ الٹ سکتا ہے, اس کو پھانسی چڑھا سکتا ہے. حکومت تو کچھ بھی کر سکتی ہے. وہ سنا ہے نا, ایک بندہ وہ بیوی اس کی بستر مرگ پہ تھی, اس نے کہا کہ تم پلیز اپنے آپ کو سنبھالو, میں تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس نے مرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب ہے تم دوسری شادی نہیں کرو گے. ہاں, اس نے کہا میں پاگل ہو جاؤں گا تمہاری جدائی میں. تو اس نے کہا کہ یہ اس کا مطلب تم دوسری شادی نہیں کرو گے. انہوں نے کہا پھر پاگل تو کچھ بھی کر سکتا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کریں گے نہیں. اس کی وجہ ہے یہ جو سلسلہ شروع ہوا, اس کا لاجیکل اینڈ کہاں ہوگا یہ آپ مجھے بتا دو. اس ملک کا جو اصل جو کھانے والا ہے, اس کو نچوڑنے والا ہے اس کا, وہ تو اقتدار میں رہنے والے سیاستدان ہیں. جتنا بڑا منہ تھا, جتنا بڑا منصب تھا, اتنا ہی بڑا منہ تھا اور اتنا ہی بڑا حرام تھا. اچھا, یہ ہماری جو اشرافیہ نہیں ہے, یہ بدماشی ہے. یہ کر سکتی ہے, کرے گی نہیں. ڈنڈی ماریں گے, لٹکانے کی کوشش کہ معاملہ ان تک نہ پہنچے. تو ان کے بے شمار طریقے ہیں. اور دوسری بات یہ, ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی جو بالکل نہیں کریں گے. وجہ ہے جو بیوروکریٹ لوٹتا ہے, اوقات اس کی کیا ہوتی ہے. ٹیک ہوم, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کیا ہوتا ہے, وہ جو اربوں کی کمائی ہے وہ دائیں بائیں کرنے کے لیے 1001 طریقہ ہے بھائی. بے نامی تو چیز ہی کوئی نہیں. آپ سمگل کر دیتے ہو پیسہ باہر. یہ منی لانڈرنگ کس کو کہتے ہیں, کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. تو اس لیے, لیکن آئی ایم ایف تو پھر آئی ایم ایف ہے نا جی, اوپر اللہ نیچے بھوکے ننگے عوام, یا پھر آئی ایم ایف. لیکن انہوں نے ایک بہت کمال کا مطالبہ کیا. میں تو ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. پکڑو ان کو کان ان کے اور مروڑو. بیوروکریسی سے شروع ہو, پھر چلتے چلتے پہنچو جہاں تک پہنچنا ہے, کہ اس ملک کو یہاں تک پہنچانے والے لوگوں کے سامنے تو آئیں. یہ ابھی جاوے میں لگے ہوئے ہیں, تو ان کی نسلیں رڑ گئیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, کل ہم نے مہنگائی کی بات کی, آج کے پروگرام میں بھی ہم مہنگائی پر بات کریں گے, کیونکہ ہر بندہ مہنگائی کو رو رہا ہے, بدحالی کا شکار ہے. میرے سامنے کچھ اعداد و شمار ہیں. ڈالر 283 کا ہو گیا ہے, پیٹرول مزید 30 روپے لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے, برائلر مرغی 549 روپے کلو, انڈے 301 روپے درجن, آٹا چکی 150 روپے کلو, کاغذ 200% مہنگا ہو گیا ہے, درسی کتب سٹیشنری 1700 روپے تک مہنگی, اسکولوں کی پک اینڈ ٹرانسپورٹ کے کرائے 2000 تک بڑھا دیے گئے ہیں, موٹر سائیکل کی قیمت میں 37,000 تک کا اضافہ سامنے آیا ہے. غریب عوام کہاں جائیں حسن صاحب؟ دیکھو, اب تو وہ زمانے بھی نہیں ہے کہ بوتھا اٹھایا چل پڑے. اب تو ویزاز ہیں اور پھر پاسپورٹس ہیں. بھوکا ننگا آدمی تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا. ایک زمانے میں ہجرت کی تھی, احمقانہ تھی, فضول تھی, جاہلوں والی بات تھی. دارالحرب قرار دے کے وہ ایک خاص طرح کا ملا ٹائپ وہ لوگ لے لو گئے, لوگ برباد ہو گئے.